ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات والصلاة والسلام على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين إمام المتقين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب، الذي قال رسول الله في حقه: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. أمير المؤمنين کی ذات بابرکات پر نواز بلند صلوات. والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين الذي قال رسول الله في شأنها: فاطمة بضعة مني فمن أبغضها فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات پر باواز بلند صلوات. والصلاة والسلام على حسن المجتبى وعلى الحسين سيد الشهداء الذين قال رسول الله في حقهما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما أفضل منهما. حسنين كريمين کی ذوات مقدسہ پر آواز بلند صلوات. والصلاة والسلام على أئمة الهدى من ذرية الحسين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم في القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. آل محمد کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مذہب آل محمد کا اور ذریت رسول کا ایک ادنا سا فرد ہونے کی حیثیت سے لائق فخر نہیں ہے ہمارے لیے یہ بات کہ ہم سادات ہیں. یہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. جسے چاہے منتخب کرے، جس کو چاہے جس خانوادے کے لیے منتخب کرے. ہمارے لیے شرف اور عزت کی بات یہ ہے کہ ہمیں علم عطا کرے. نعرہ حیدری.
دین کی برسی ہے. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. میں اپنے استاد محترم سادات کے فخر استاد العلماء جو میرے استاد بھی ہیں, ہمارے والد کی جگہ بھی ہے, ہم نے انہیں سننے کے لیے آیا تھا. صرف ان کی پیشخانی کے لیے چند جملے, زیادہ وقت آپ کو زحمت نہیں دوں گا, نہ اتنا ٹائم ہے. ایک بزرگ عالم دین کی برسی کی محفل ہے اور میں علم کے بارے میں چند جملے اللہ نے اس کائنات کو محمد و آل محمد کی وجہ سے پیدا کیا. سمجھا نہیں سکتا, بلکہ انہی کے صدقے پیدا کیا. آج تک آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے, زمین بغیر ستونوں کے قائم ہے, فقط محمد و آل محمد کے صدقے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. اللہ نے, وقت نہیں ہے, میں کسی وقت دوبارہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. ایک جملہ سے, اللہ نے جب مکان پیدا کیا, عرش پیدا کیا, آسمان پیدا کیے, سورج پیدا کیا, زمین پیدا کی, جنت پیدا کی, جہنم پیدا کی, ملائکہ پیدا کی, ہوا پیدا کی, پانی پیدا کیا, سب پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جملہ سنیے گا, علی امیر المؤمنین. علی امیر المؤمنین وسیعہ, سب سے پہلا خطاب. ارے ہمہ تمہ ایک دوسرے کو امیر المؤمنین کہنے والوں, 12 ائمہ امیر المؤمنین ہیں, مگر یہ خطاب فقط علی ابن ابی طالب. قامت السماوات والارض بغیر عمد بحق ذلك التحریم. اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے رکھا, زمین کو بغیر ستونوں کے قائم رکھا. فرماتے ہیں 5ویں لال ولایت, 5ویں لال ولایت کی میں روایت آپ کی. میرے والد بزرگوار استاد العلماء علامہ سید غلام علی شاہ صاحب قبلہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی ہے. 5ویں لال ولایت فرماتے ہیں آج تک یہ سب کچھ قائم ہے تو انہی اسماء پنجتن پاک کے صدقے. انہی کے صدقے قائم ہے. امیر المومنین نے, جن کے بارے میں پاک رسول نے اتنے فضائل بیان کیے, اتنے فضائل بیان کیے, اور اس سے بھی زیادہ لائق فضائل ہے. ہماری عقل وہاں تک ادراک نہیں کر سکتی, مگر شرف اگر مولا نے فخر کیا نا تو فقط علم کے اوپر کیا, کسی چیز پر کوئی فخر نہیں, کسی چیز پر. کسی کو اٹھا کر مٹی کا ڈھیلا دیتے تھے, چاند وہ سونا بن جاتا ہے. جو عطا کرتے ہیں پوری کائنات کے مالک ہیں, مگر فخر کیا تو علم کے اوپر کیا. بڑا مشہور شعر ہے, میں وہ دہرانا نہیں چاہتا, صرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفني عن قريب وإن العلم باق لا يزال. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی, جو میرے پڑھے لکھے دوست کہتے ہیں, میں عجیب باتیں کرنے لگا ہوں, دعوت فکر دے رہا ہوں. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ایک بچے کو یہ آیت یاد ہوگی جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں. ہم نے اپنے پاک رسول کو شعر کا علم عطا نہیں کیا. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, شاعری کا علم عطا نہیں کیا. پھر اللہ خود ریزن میں بیان کرتا ہے
وما ينبغي له، اس کے شایان شان بھی نہیں تھا. اس کے شایان شان بھی نہیں تھا. مگر میں حیران ہوتا ہوں، میں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں نے امیر المومنین کے تمام اشعار، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ اشعار جس میں توحید لبریز ہو رہی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے میں مولا کے اشعار سناتا، میں اپنے پوائنٹ پر رہتا ہوں. رضینا قسمت الجبار فینا، میرے مولا علی کا پورا دیوان ہے، شاعری کا عربی کا دیوان ہے. اسی میں سے میں نے شعر منتخب کیا. ہم اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہیں. تھوڑا جا ترجمہ چینج کیا، رضینا راضی ہے نہیں، ہم اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہیں. رضینا قسمت الجبار، اس پروردگار عالم کی تقسیم پر. لنا علم، ہم اہل بیت کو علم عطا کیا، ہمارے دشمنوں کو مال سے نوازا. ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا، ہر چیز کے مالک. ایک روایت میں ہے کہ پاک رسول کے پاس کھانے کا نہیں تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، ساتھ میں ضمناً یہ بات کر رہا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پروردگار عالم نے پاک رسول کو یہ پیغام بھیجا، اگر تو حکم کرے، اگر تو یہ کہے مجھے تو جو حجاج کرام بیٹھے ہیں، اللہ سب کو یکم ذی الحج ہے، بی بی پاک کے عقد کے مبارک کی آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ سب کو حج نصیب فرمائے. جو آنکھیں دیکھ کے آئی ہیں انہیں بار بار نصیب فرمائے، جو آنکھیں نہیں دیکھ سکی اللہ سب کو نصیب فرمائے. کہا یہ پہاڑ سرخ سرخ پورے مکے کے سارا سونا بنا دو. جملہ سنیے گا، جو اپنی تقدیر پہ راضی نہیں ہے، جو اپنی تقدیر پہ راضی نہیں ہے، پاک رسول کا یہ جملہ سنیے گا. پاک رسول فرماتے ہیں یا اللہ یہ سارا سونا مجھے قبول نہیں ہے، تو چاہے تو سب سونے کا بنا دوں، ہر چیز کو پورا مکہ سونے کا بنا دوں. پاک رسول نے فرمایا نہیں. مجھے یہ جملہ سنیے گا، زندگی کا حسن جملہ بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے یہ بات قبول نہیں ہے کہ پورا مکہ سونے کے بن جائے. مجھے یہ بات پسند ہے روز میرے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، تجھ سے روزانہ مانگوں. مجھے یہ پسند ہے کہ میں روزانہ تجھ سے مانگوں اور میں تیرے دربار سے یہ اپیل کرتا نہ رہا ہوں کہ آج مجھے کھانے کے لیے عطا کر دے. پوری کائنات کے مالک جن کی وجہ سے علت غائی کائنات، لیکن فخر کرتے ہیں علم پہ. عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. سمجھے آپ کے معاشرے میں سخت بات کرنے جا رہا ہوں لیکن کرنی پڑے گی. فریضہ ہے ہم آل محمد کے طلبہ کا، ہم آپ کو بتائیں کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے. سخت بات نہیں کرتا، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، میں اصولی بات کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے دین و دنیا دونوں کا علم عطا کیا ہے. مجھے سمجھ ہے، میں بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے مذہب میں علماء کے خلاف بکواسات کی جا رہی ہیں. علماء کے خلاف بکواسات، حتیٰ کہ ان کی جرت اتنی ہو گئی ہے کہ یہ مراجع کے خلاف بکواس کرنے لگ گئے. سمجھیں اس بات کو اور نظر رکھیں ایسے لوگوں پر کہ جو لوگ اس قسم کا ماحول بناتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ آل محمد علیہ السلام کے نزدیک چھٹے لال ولایت، اصول کافی کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ چھٹے لال ولایت کے نزدیک عالم کی حیثیت کیا ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام کے عالم، مذہب کے عالم کی ہے. میں ایک اور جملہ، میں نے کون سرکار میں یزید بیٹھا ہے مجھے یاد آیا، میں نے کہا تھا کہ میں ان بزرگان کی
قبلہ حسن علی شاہ صاحب اعلی اللہ مقامہ جانے علی کی برسی تھی پچھلے دنوں، ہمارے عزیز سے رشتے میں بہنوئی لگتے تھے، میں ان کی برسی پہ گیا، میں نے کہا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے توسل سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ آل سن لیں جملہ، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، آل محمد علیہ السلام کے مذہب میں آل محمد کے بعد درجہ ہے علماء حق کا۔ علماء حق کا جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہمیں طالب علم اور علماء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ علماء کو مولا فرماتے ہیں عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد۔ لوگوں سن لو، ہمارے مذہب کا عالم وہ جس سے لوگ نفع حاصل کریں اور دین سیکھیں۔ سن رہے ہیں جملہ؟ غور سے سنیے گا، چھٹے لال ولایت کا فرمان اصول کافی 4 بنیادی کتابوں میں سے۔ نوجوانوں کو بتایا کرو، برادران اہل سنت کے بچوں کو صحائے ستہ یاد ہوتی ہیں، تمہارے بچوں کو کتب اربع یاد نہیں ہے۔ بچوں کو بتایا کرو اصول کافی، من لا یحضر الفقیہ، الاستبصار، تحقیق تہذیب الاحکام، قرآن کے بعد 4 بنیادی کتابیں آپ کے مذہب کی۔ موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، لیکن اصول کافی ان بنیادی کتب اربع میں شامل ہے، بنیادی کتاب ہے۔ اس میں مولا فرماتے ہیں صحیح و سند حدیث ذمہ داری کے ساتھ ایک عالم دین کا جو لوگوں کو دین سکھائے، لوگ اس سے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ سیکھیں، الحمد سیکھیں، نماز سیکھیں، دین سیکھیں، دین سیکھیں، اس کی عظمت کیا ہے مولا کے نزدیک؟ مولا فرماتے ہیں افضل من 70,000 عابد، 70 عربی میں کہتے ہیں 70 کو، الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000، 70,000 عابد کٹھے ہو جائیں، ایک عالم دین کا درجہ اس سے زیادہ۔ سلامت رہے آپ کی عظمت کو سلام۔ سمجھا آپ نے جملہ، آپ کی سمجھ کو سلام، آپ نے جملہ سمجھا کہ میں آپ کو بتاؤں معصوم کے نزدیک عابد کون ہوتا ہے؟ تیرے میرے نزدیک عابد نہیں، تیرے میرے سمجھن نال عابد نہیں، میں تو ایک نمازی ہوں بھی عابد سمجھتا، معصوم کے نزدیک کم از کم میں سمجھ رہا ہوں، جو میں سمجھ سکا ہوں وہ بتا رہا ہوں، معصوم کے نزدیک کم از کم عابد وہ ہوگا جو ساری زندگی صائم اللیل ہو اور قائم اللیل ہو۔ صائم النہار ہو اور قائم اللیل ہو، کم از کم بات کر رہا ہوں۔ معصوم جسے عابد سمجھے، جس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں، کوئی اس کا واجب ترک نہ ہو۔ ہم نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا، میں استاد ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، شاید آپ سمجھے والد کو، سچ بتا رہا ہوں، اللہ کو جان دینی ہے۔ معصومین کی سیرت اس لیے کہ وہ مکروہ کا ارتکاب نہیں کرتے تھے اور مستحب کو چھوڑتے نہیں تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کو جان دے، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، باپ ہونے کی حیثیت میرے استاد بھی تھے، انہوں نے کبھی مکروہ کام نہیں کرتے۔ جو بزرگان آپ میں سے ان کی زیارت کر چکے وہ میری گواہی دیں گے اس بات۔ زین الاتقیاء فرمایا جاتا تھا، ان کو متقیوں کی زینت ان کا لکھا جاتا تھا۔ وہ واجب تو واجب، یہ ہوتا ہے عابد، یہ ہوتا ہے عابد جو مکروہات سے بچ جائے اور مستحبات کو نہ چھوڑے۔
آخری جملہ اس بزرگوار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وقت میرا تمام ہوا. میں ایک جملہ صرف آخر میں آپ کو دعوت فکر دے کر مکمل کر رہا ہوں. آپ کی زندگی کے اعمال آپ کی تقدیر پر نافذ ہوں گے. میں دوبارہ سمجھا ہمارے اعمال ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے پاک قرآن میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے. الکتاب لوح محفوظ ہے. وہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. قرآن پڑھ یمحو اللہ آج کل کی زبان میں جو موبائل یوز کرتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتا ہے, اریز کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ما یشاء ویثبت جسے چاہتا ہے نہیں مٹاتا, جسے چاہتا ہے نہیں مٹاتا. الکتاب اسی کے پاس ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. یاد رکھیں ہماری زندگی کے اعمال ہماری تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں بابا نے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بابا تو بلند سوار. ایک مرتبہ پھر آواز بلند سے. اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے صلوات پڑھیں کہ ایک دفعہ صلوات محمد و آل محمد پر ملائکہ کی 20,000 سالوں کی عبادت سے افضل قرار پائی. ملائکہ کی 20,000 سالوں کی عبادت سے افضل ہے. توجہ نال پڑھی کرو, خشوع و خضوع نال پڑھی کرو. تھوڑے رزق دے اضافے کا باعث, تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث. آواز بلند صلوات. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. میں آخری جملہ پیغام دے کر اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے, نہیں مٹاتا. الکتاب اسی کے پاس ہے. تو اگر کوئی عمل کرے تو تیرے رزق میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے, تیری رزق کی کمی کا باعث بھی بنتا ہے. کئی سارے ایسے عمال ہے وقت نہیں ہے. فرض کریں ایک نماز ہے, ایسے 30 سے 40 فضائل ہیں جو تجھے اندیکھے انجانے مل رہے ہوتے ہیں اور تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ثواب تمہیں حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. ان میں بلاؤں سے دوری اور خبیث چیزوں سے دوری, رزق میں اضافہ, بہت سارے ایسے فضائل تمہیں مل رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ سوچنا کہ میری زندگی کے, میں پیغام یہ دے رہا ہوں, میری زندگی کے اعمال کا میرے مرنے کے بعد پتہ چلے گا. نہیں, سارے اعمال ایسے نہیں ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تیری زندگی کی تقدیر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے اپنے اعمال کو یہ سوچ کر کیا کرو. فرض کرے مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں صدقہ دینے سے اضافہ ہوتا ہے, بڑی مشہور بات ہے. بلاؤں سے دوری جہاں ہوتی ہے وہاں رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ذوی الارحام جو ہوتے ہیں آپ کے رشتہ داران کے ساتھ جب تم بھلائی کرتے ہو تو
تو تیری زندگی میں اضافہ ہوتا ہے. وقت نہیں میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. اس لیے یہ سوچنا کہ میری زندگی کے تمام اعمال کا مجھے بعد وہ تو حساب دینا ہی دینا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ تو ذرے ذرے کا حساب مجھے دینا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ میرے کچھ اعمال کا دنیا میں بھی اثر انداز ہوتا ہے. آخری جملہ ایک مسائل کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی حاضری کو کمپلیٹ کرتا ہوں. اپنے استاد بزرگوار کو جن کی گفتگو کے ہم سب مشتاق ہیں، یہ خانوادہ تطہیر جن پر پاک رسول جب صبح جاتے تھے نماز کے لیے، دوپہر کو جاتے تھے، رات کو جاتے تھے. ہماری طرح وہ 3 ٹائم تو نہیں نہ جاتے تھے، 5 ٹائم جاتے تھے. جب آیت تطہیر نازل ہوئی، پاک رسول جب جاتے تھے رک جاتے تھے. زہرا کے دروازے پہ رک کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یا معدن الرسالہ. اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. یا رسول اللہ پورا قرآن نازل ہوا، پورا قرآن نازل ہوا، آپ نے کیوں انتخاب نہیں کیا؟ ہر آیت پڑھتے زہرا کے دروازے پہ. صبح جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، دوپہر کو جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پڑھتے ہیں. یقیناً یہی جواب آئے گا. یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو تمام دروازوں سے اعلیٰ ہے. قرآن میں ہے نا سورہ نور میں کہ انبیاء کے دروازے سب سے محترم ہے. صحابہ نے پوچھا اس دروازے کے بارے میں، پاک رسول نے فرمایا یہ انبیاء کے دروازوں سے بھی زیادہ عظمت والا دروازہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ تو ایک ایک کو بتا رہے تھے یہ عظمت والا دروازہ ہے، اس کو پہچان لو. لیکن جب آپ اس دنیا سے گئے، ابھی قبر پیدا نہیں ہوا تھا، اذان اس دروازے پہ آئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون